تو آپ نے تو بات کی کہ چلیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ جو منیمم کرائٹیریا ایک مرد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے. واٹ اباؤٹ دا منیمم ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ایٹیٹیوڈ اینڈ کیریکٹر ٹریٹس؟ اور بینچ مارک کی بھی چلیں بات کر لیتے ہیں. رجل ہوز اے ریئل مین، رجولیہ جسے ہم کہتے ہیں. ہاں وہ کون ہے ایک صحیح معنی میں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ؟ تو یہ کون ہے رجال؟ علی بھائی بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرا خیال ہے کہ قرآن مجید نے جب ان کو ذکر کیا تو احادیث میں اور شریعت میں ہمیں ان کی کچھ کوالٹیز اور ٹریٹس نظر آتی ہیں، اور میں کچھ ذکر کر دیتا ہوں جو علماء نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے علماء نے ذکر کی ہے کہ واٹ آر دوز کوالٹیز اینڈ ٹریٹس دیٹ میک مین اے مین، یعنی جو ایک مرد کو مرد بناتی ہیں وہ کوالٹیز نا، یا میسکولینٹی کے لیے وہ میسکولن سینٹرڈ کوالٹیز ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ علماء نے اس چیز کو داڑھی کو ذکر کیا. اچھا، یعنی مردانگی جو ہے داڑھی کا ایک روب ہوتا ہے اور اس سے ایک وجاہت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی ایک جو آؤٹر لک ہے اس کا بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللحیۃ کرامۃ من اللہ عز وجل للرجال وجعلها اللہ میزۃ له علی النساء، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے داڑھی ہے نا، یہ ایک آنر دیا ہے مرد کو، اور یہ ایک یونیکنس ہے ایک مرد کی عورت کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور اس طریقے سے داڑھی کو بڑھاؤ اور یہ ساری چیزیں. تو ایک چیز یہ ذکر کی علماء نے، یعنی فزیکل ٹریٹس بھی بہت میٹر کرتی ہیں آبویسلی میل ہوڈ کے اندر یا میسکولینٹی کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ دوسری چیز جو خاص طور پہ ہماری شریعت نے اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس کی ہے وہ ہے فزیکل اسٹرینتھ اینڈ ٹفنس. یہ بھی ایک میل ڈومیننٹ کوالٹی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ كنا نتحدث انه اعطي قوة 30، کہ ہم جو ہے نا یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت اللہ نے عطا کی. تو یعنی مردوں کی طاقت، یعنی مردانگی کے اندر اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ ہونا. اور بہت اچھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جم ریٹس جسے ہم کہتے ہیں، ویسے تو جم ریٹس وہ ایک قسم کی باڈی کے بارے میں کلٹ بھی ہے، باڈی آف دا کلٹ جسے کہتے ہیں، وہ ایک نیگیٹو سینس میں بھی آ جاتی بات. لیکن کہنے کا مطلب ہے فزیکلی ٹف ہونا، فزیکلی ہیلدی ہونا، اسٹرانگ ہونا، مسکولر ہونا. اس کا آپ کے نفسیات پہ بڑا اثر پڑتا ہے علی بھائی، آپ کی ڈیلنگس میں بہت اثر پڑتا ہے، آپ کے دا وے یو ایکچولی کیری یور سیلف، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ ٹفنس جو ہے نا یہ بہت زیادہ. اسی طریقے سے علی بھائی ایک اور چیز خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے جو ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، کچھ ایسی ٹریڈس یا ایسی اسپورٹس کے اندر انگیجمنٹ یا ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر جو میل سینٹرڈ ہے. جیسے مثال کے طور پہ یعنی آپ کی سوئمنگ ہو گئی، آرچری ہو گئی، اور اس طرح کی چیزوں کا. اس طریقے سے صحابہ کے ہاں ان چیزوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، سورڈس کے حوالے سے، تلواروں کے ہاں، اور تلواریں رکھنا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. تو خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے جو ہے نا یہ چیز ذکر. اسی طریقے سے علی بھائی رسپانسبلٹی، فائنینشیل رسپانسبلٹی کے بارے میں ذکر ہو چکا، فیملیل رسپانسبلٹی. اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ اپنی خواتین کو خاص طور پہ ان کی پروٹیکشن یا اپنے گھر والوں کی ایک پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھا ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے یعنی جو عورتوں کی پروٹیکشن یا ذمہ داری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو بہت سے جو خواتین ہیں بہت زیادہ انفلوئنس ہوں گی، تو پھر اس میں جو مرد ہوں گے وہ اپنی بیوی کو، اپنی یعنی اپنی گھر والیوں کو، خواتین کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اور اس طریقے سے اپنی کزنس کو جا کے ان کو روکیں گے، ان کو بچائیں گے دجال کے فتنے سے. تو اسی طریقے سے علی بھائی غیرت جو ہے یہ جو ہے ایک بہت بڑی کوالٹی ہے مرد کی، جو میل ڈومیننٹ کوالٹی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. اس میں ایک شخص ہوگا جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ دیوث ہوگا. دیوث کون ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو بغیرت ہوتا ہے، یعنی جس کو حیا شرم نہیں آتی کہ اگر ان کی خواتین کے ساتھ کوئی بندہ کوئی یعنی یا پھر ان کی خواتین جو ہیں وہ کسی غلط کام میں ہوں، یا ان کی خواتین کو کوئی بندہ تنگ کرے تو ان کو، یا پھر وہ ان کے ساتھ تعلقات ہوں، تو اس چیز پہ اس کو اگر غیرت یا شرم نہیں آتی حیا والے معاملات میں، تو یہ چیز جو ہے یہ میل ڈومیننٹ کوالٹی نہیں ہے. اگین اس کے ایک ایکسٹریم سائڈ بھی ہے جو ہمارے ہاں وہ آنر کلنگ کے حوالے سے ہوتی ہے، ظاہر شریعت اس کو دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اسی طریقے سے علی بھائی کریج جو ہے خاص طور پہ یعنی شجاعت ہونا، اور اس طریقے سے انسان کو جو ہے نا وہ بہت بہادر ہو، تو یہ بہادری جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک میل ڈومیننٹ کوالٹی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنا اذا احمر البأس
جب بھی لڑائی بہت سختی یعنی جنگ کے حالت میں جب بہت زیادہ گرما گرمی ہو جاتی، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پناہ لیتے تھے جا کے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور فرماتے تھے فما یکون منا احد ادنی من القوم منہ، تو اس دن میں دشمن کے سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے. یعنی صحابہ دور، ظاہر ہے ہر بندہ، ایک جنگ ہو رہی ہے تو ہر بندہ ایک پریکاشنری میجر لیتے ہوئے تھوڑا سا خوف کی حالت میں دور رہتا تھا، تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یعنی یہ والی کوالٹیز ہیں جو خاص طور پہ جو ہے نا مرد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. جنرلی یعنی فزیکل اسٹرینگتھ کی، جس میں بہت زیادہ آپ کی جو ہے نا فزیکل اسٹرینگتھ یوز ہوتی ہے ان ایکٹیویٹیز میں. ایسے شوق بھی رکھنا، ایسی یعنی اس میں شوق، اس میں اسپورٹس بھی آتا ہے اسپیشلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں جو ہے نا سوئمنگ کا ذکر ہے، اسی طریقے سے رمی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور صحابہ کے ہاں ہمیں بھی روایات مل جاتی ہیں کہ خواتین کو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نیٹنگ وغیرہ کریں. ٹھیک ہے نا، یہ اسپننگ دا ویل اس دور میں کیا جاتا تھا، گھر کے کام. اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو خاص طور پہ آرچری اور سوئمنگ سکھاؤ، اور اپنی لڑکیوں کو جو ہے گھرداری سکھاؤ، اور اس طریقے سے اسپیل وننگ یا نٹنگ یا اس طرح کے جو کام ہیں جو فیمیل اسپیسیفک ہیں تو وہ کام کرو. تو میرے خیال ہے یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو میرے خیال ہے کہ ایک مرد کو اپنے اندر بلڈ کرنی چاہیے اسپیسیفکلی، اور اس کے بارے میں ہماری دینی روایت جو ہے بڑی واضح ہے. اچھا، یہ بڑا کمال کا شعر بھی علامہ محمد اقبال کا، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. قہاری مطلب کہ غالب آنا، اور وہ بھی اینیمیز کے اوپر. غفاری ظاہر ہے غفور سے ہے، جب غلبہ پا لے تو پھر معاف کرنے کی بھی جو ہے وہ ایک ایبیلٹی ہو. اور اس کے بعد قدوسی، بڑا دل. قدوس یعنی یہ پاک، ایک وہ پاکیزگی سے نکلا ہے کہ اس کی تنہائی بھی پاک ہے، حیا والا ہے، نیک بنتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، نیک ہے. اور جبروت، جبر سے، گریٹ مائٹ. تو یہ وہی باتیں دیکھیں علامہ محمد اقبال نے کتنی خوبصورتی سے بیان کر دی. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. آپ نے بھی سبحان اللہ قرآن سے یہی. اچھا، ہمیں جو دو بہت زبردست میسکولین فگرز قرآن میں ڈیٹیل میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں جن کا بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پروفٹس بھی تھے، اور ٹرو میسکولین کیریکٹرز، یعنی جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ٹرو میسکولینٹی ہے کیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی مدد کی تھی، ایسے وہ جو پانی پلا رہی تھی، تو وہ خود آگے ہوئے. ان کی غیرت نے ان کی غیرت جو ہے اس کے خلاف تھا کہ لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ کام کچھ کر رہی ہیں، وہ خود آگے ہوئے، انہوں نے آفر کیا. اینڈ دس از ہائٹ آف ڈیسنسی. اور بلکہ حدیث میں تو میرا بھی یہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ ان میں سے ایک آگے چل رہی تھی تو ان کا تھوڑا سا لہنگا غالباً اوپر ہوا، اسکرٹ جو پہنا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے بہت، چادر ان کی اٹھی، چادر اٹھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آگے چلنے دیں. انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ خود آگے چلے. اسی طرح یوسف علیہ السلام سبحان اللہ، when he enters that hall جہاں پہ وہ واک کرتے ہیں، اور جو ہے نا واک کر کے آگے جب آ رہے ہوتے ہیں، عورتیں اپنی انگلیاں کٹ کر دیتی ہیں، تو what a walk that was. یعنی وہ کیا ڈگنیٹی والی چال تھی، آنکھوں میں حیا تھی، ڈیسنسی تھی. تو بہت کمال کے یہ ٹریٹس ہیں. یعنی حیا، آئی تھنک کہ دس از آلسو پارٹ آف مسکولینٹی. جی علی بھائی، یہ کوالٹیز وہ ہیں مطلب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ، یعنی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو میلز اور فیمیلز دونوں سے ایکسپیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ اس میں خواتین سے زیادہ جو ہے نا ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی. یعنی زیادہ ان کے اندر یہ ڈومیننٹ کوالٹی پائی جاتی ہے. یعنی مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں یہ مردوں کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے. تو جیسے کہ حیا کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے بات ذکر کی نا، کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. حوروں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی. اب نظروں کو تو مردوں نے بھی جھکانا نا، جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، تو سورۃ النور میں. تو بالکل اس طریقے سے عورتوں کو بھی حکم ہے، لیکن خواتین کی خاص طور پہ یہ حسن کے اندر اور کوالٹی، یعنی کیریکٹرسٹک یہ خاص طور پہ ذکر کی کہ وہ ان چیزوں میں مردوں کی نسبت ان میں زیادہ ہونی چاہیے. تو حیا بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا یہ انبیاء کی بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی صفت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی حیا تھی کہ جو ایک بالکل جوان لڑکی جو ابھی ان میرڈ ہے تو اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے. اور اسے عرب کلچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اس طرح کی جو بچیاں ہوتی تھیں، ینگ نوجوان، وہ کتنی حیا والی ہوتی تھی کہ باقاعدہ اس کی تشبیہ دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بالکل ڈیفینیٹلی حیا بھی ایک کوالٹی ہے. اسی طریقے سے علی بھائی
ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اپنی جو ہے نا خواتین کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے مردوں سے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، اور بھی روایات ہیں مل جل کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، الصلاۃ، اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے آنرز ہیں، یعنی اپنی غلام، ان کے بارے میں آپ نے تلقین فرمائی. اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اپنے جو غلام ہیں، جو سرونٹس ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی ایسا برڈن نہ ڈالنا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. اور اس کے بعد کہا اللہ فی النساء، کہ اللہ تعالیٰ کی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا جب تم اپنی بیویوں کے بارے میں، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، کہ یہ تمہاری مددگار ہیں تمہارے گھر میں، تمہاری فیملی کے اندر، یہ تمہاری ہیلپرز ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ امانتاً لیا ہے، اللہ سے امانتاً لیا ہے، یعنی تم ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیتے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں آپ کو بطور امانت کے طور پہ دی ہیں، یعنی خواتین جو ہیں اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہیں. اور ایک مرد سے ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے امانت کے بارے میں انسان کیئرفل ہوتا ہے، اس کے بارے میں پروٹیکٹیو ہوتا ہے، اس کے بارے میں کاشیس ہوتا ہے کہ یار اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ یہ میں نے واپس کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے کتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ انسان جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں سمجھے کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں جو مجھے ملی ہیں اور میں نے یہ واپس کرنی ہے، ریٹرن کرنا. تو یعنی یہ اس طرح کی یہ کوالٹیز جو ہیں خاص طور پہ ہمارے دین نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے. اور علی بھائی جو یہ ہے نا، یعنی ایک ڈیرنگ جو ہے نا وہ ہونا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، اور آگے بڑھ کے جرت اور انیشیٹو لینے والا، یہ بھی اللہ نے مردوں کے اندر خاص، یعنی اللہ کی مردوں سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مرد جو ہے نا یہ والا کام زیادہ کریں. تو جیسے کہ وہ بڑی مشہور روایت ہے نا کہ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں سیدہ صفیہ، تو وہ جب بنو قریظہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ایک یہودی، اور اس نے چڑھ کے حملہ کرنے لگا مسلمان خواتین کے اوپر اور بچوں کے اوپر، تو اس موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سیدنا حسان بن ثابت کو کہا تھا کہ آپ ذرا آگے بڑھ کے کریں، تو وہ نہ کر سکے اس موقع پر، وہ تھوڑا سا، تو پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پھر جو آگے بڑھ کے اس شخص کا جو ہے نا سر قلم کیا اور اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کا سر باہر پھینکا، تو جس سے یہودی ڈر گئے. تو وہ جو کوالٹی ہے وہاں پہ اب مرد سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب مشکل حالات ہیں تو اس میں وہ آگے بڑھے، ذمہ داری لے. ایون دو خواتین ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہ ڈر ہوں، لیکن اس موقع پر مرد کو کرنا چاہیے. اور علی بھائی اس دور کے سبحان اللہ صحابہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ کون ہے عبداللہ ابن ام مکتوم؟ یہ ایک نابینا صحابی، یعنی یہ وہ صحابی ہیں، امیجن کریں کہ یہ ایک نابینا صحابی ہیں. اور نابینا صحابی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نابینے کی لمیٹیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں نا، ایک بندہ جو دیکھ نہیں سکتا اس کی لمیٹیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے اور مسلمان جہاد کے لیے جاتے تھے، تو پیچھے سے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم کو جو ہے نا وہ گورنر بنا کے جاتے تھے، حالانکہ وہ نابینا ہے. یعنی جسٹ بیکاز ہی واز اے میل، حالانکہ اور بھی خواتین تھیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود مرد کو ذمہ دار بنایا کہ بھائی تم ایون نابینا ہو، اس کے باوجود. اور ملٹیپل ٹائمز ہی واز دا گورنر اینڈ دی ایبسنس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایون دو ہی واز اے بلائنڈ. انہیں پیچھے خواتین ہیں، بچے ہیں، تو ان کے اوپر ایک مرد کو ذمہ دار بنایا، ایون دو ہی ہیز فزیکل امپیئرمنٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، نا، آنکھوں کی امپیئرمنٹ ہے. تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ مرد کو انیشیٹو لینے والا، ذمہ داری، ریگارڈلیس آف دی سرکمسٹانسز، ریگارڈلیس آف ہز لمیٹیشنس، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری جو اس پہ ڈالی ہے، رسپانسبلٹی. علی بھی ایک ہوتی ہے فزیکل اسٹرینتھ، ایک ہوتا ہے ایک اسٹرینتھ آپ کی جو رسپانسبلٹی لینے کی نا، بیئر کرنے کی، اپنے شولڈرس کے اوپر ایک بوجھ اٹھانے کی جو ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی. بالکل ٹھیک، بہت زبردست، ماشاء اللہ. اچھا، میرج کے حوالے سے پرٹیکولرلی مرد میں کیا وہ خصوصیات ہونی چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ پھر آئی آلسو کمنٹ. یہ تو چلیں جنرلی ہوز اے ریئل میل، جنرلی یہ خصوصیات ہیں ود ریگارڈس ٹو میرج. علی بھائی میرج میں نا کچھ فزیکل کوالٹیز ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے جو آج کل کے دور میں ہمیں سمجھنی چاہیے. آئی تھنک آئی نیڈ ٹو بی ایکسپلیسٹ ان دیٹ، کیونکہ ایک فزیکل ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس پہ مرد کا ایک جو ہے نا اس چیز کو اچھا بنانا یہ عورت مرد کی ذمہ داری ہے. اور میں بتاؤں آج کل اللہ معاف کرے ہماری غذائیں اور بہت سے ایسی پرابلمس ہیں مردوں میں، مرد ان ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایک بیڈ روم لائف جو ہے متاثر ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے. اور اس کی وجہ سے ان کی وائفس کے اندر فرسٹریشن اور پرابلمس، اور اس کی وجہ سے حرام ریلیشن شپس بہت زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے شادی سے پہلے بھی کہ وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کنسرنڈ ہو، وہ اپنی سیکشول ہیلتھ، ہی ہیز ٹو بی، ہی از ریسپانسبل فار دیٹ.
ٹھیک ہے نا, اور اس کو اس میں ڈومیننٹ ہونا ہے. اور میں بتاؤں کہ یہ ایک بیک بون, ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک بیک بون ہے میرج کی اس کی نظر میں, اور ہم سب کو پتا ہے کہ کتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جس میں یہ پرابلمز ایگزسٹ کر رہی ہیں بیکاز آف سرٹن ریزنس. تو آئی تھنک دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جس کو ہمیں کرنا ہے مرد کو. دوسری چیز علی بھائی اس میں خاص طور پہ جو میرج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ گھر کا لیڈر وہ ہے, مین آف دا ہاؤس, ہی از گوئنگ ٹو بی لیڈنگ. اور قوام کا مطلب علی بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس گھر کی اوور آل ویل بینگ, اسپیشلی ریلیجیوسٹی کی اور اسپرچوئل ویل بینگ اور اسپرچوئل ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ونس یو آر میرڈ, دا فرسٹ کنسرن آف یورز از گوئنگ ٹو بی that you need to be actually taking the responsibility of your family with regards to their spiritual well-being, ان کی hereafter کے بارے میں, خیر کے بارے میں, کہ میری جو ہے اس کے اندر ریلیجس تربیت اور ڈیولپمنٹ یہ آ جاتی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی وائف کی تربیت کرنا, خاص طور پہ دینی اعتبار سے اس کی گرومنگ, یہ اصل میں ذمہ داری مرد کی ہے. یعنی یہاں پہ تو ہم بچوں کی بات کریں نا, لیکن بیوی کی بھی تربیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان اے ویری گڈ سینس, کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے آلریڈی بات کی, فائنینشیل رسپانسبلٹی اس کے اندر آ جاتی ہے, اسپیسیفکلی کہ آپ نے فائنینسز کو دیکھنا ہے, اس کی ڈیلنگ آپ کے ذمہ. اسی طریقے سے اس کے بعد بچوں کے بارے میں آپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ مل کے ان کی ویل بینگ, خاص طور پہ ان کی ایجوکیشن, ان کے بارے میں خیال رکھنا. ایون دو ہاں وہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا نا فإنہن عوان بین ایدیکم, یعنی وہ تمہارے ہیلپرز ہیں, یعنی اسسٹنٹس ہیں. خواتین آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی جہاں پہ مرد نہیں کر سکتا بیکاز آف سرٹن تھنگس, تو وہاں پہ خواتین آپ کو ہیلپ کریں گے, لیکن اس کی ڈائریکشن آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے. یعنی گھر میں گھر کا مزاج, یعنی پورے گھر کا اوور آل ماحول کس طرح کا ہوگا, بچے کس طرف جائیں گے, ان کی کیا اورینٹیشنز ہوں گی ود ریگارڈس ٹو دیئر ایجوکیشن, ود ریگارڈس ٹو دیئر ڈیولپمنٹ اینڈ ویل بینگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اوور آل مرد کے اوپر ڈالی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ موٹی موٹی چیزیں قرآن و سنت نے مینشن کی ہیں ذمہ داری کے طور پہ. باقی تفصیلات میں ظاہر ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. ایکسلنٹ. اور دیکھیں اب امت جس اسٹیٹ سے گزری ہے مغیرہ بھائی, غزہ کا ایشو بھی ہمارے سامنے ہے, اور ہم ہر ٹاپک میں کوشش کرتے ہیں اس ایشو کو ضرور انکلوڈ کریں, بیکاز اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو مسلم امہ از فیسنگ. آئی بلیو کہ وی نیڈ ریئل مین. بالکل, وی نیڈ لیڈرس, وی نیڈ بریو مین, وی نیڈ کریجس مین. اور یہ اسی لیے میں نے سوچا چلیں اس پہ بات بھی کی جائے, اور پھر تھوڑے میرٹل ایشوز کے حوالے سے بھی اس پہ بات کی جائے. اور آپ نے بہت زبردست پن پوائنٹ آپ نے وہ چیزیں بتائیں جو میں بھی بتانا چاہتا تھا, اسپیشلی جو ایکسپلسٹ چیزیں بھی آپ نے بتائیں کہ مین کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بیکاز ان دا لاسٹ پوڈ کاسٹ وی ڈسکسڈ اباؤٹ ریڈیکل فیمنسٹک آئیڈیاز, بٹ وی آلسو ہیو ٹو ڈسکس کہ مین, جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ان کی فالٹس کی وجہ سے فیمنزم کو بھی اسپیس ملی ہے, اور غیر ذمہ دار جو لوگ ہیں, جو مرد ہیں اسپیشلی, ان کا رویہ, اور میں کہوں گا کہ میسکولینٹی کا غلط استعمال کرنا, ایگریشن اور چودھری بن جانا, ٹھیک ہے نا, اور ذمہ داری دکھانا ہی نہ بالکل, یا کبھی بڑے ہی نہ ہونا. سیدھی سی بات سے شیخ عاصم حکیم ماماز بوائے کہتے ہیں, تو میں خیر اس بات سے تو میں اختلاف کرتا ہوں جس بات پہ ماماز بوائے کہتے ہیں, لیکن ادروائز دیر آر مین آؤٹ دیر ہو اسٹل ماماز بوائے ان دا سینس محاورتاً کہ وہ ابھی تک گیمیں کھیل رہے ہیں. یعنی دے آر 42 ایئر اولڈ بٹ دے آر پلئنگ گیمز آن دیئر کمپیوٹر. چلو حرج نہیں ہے, لیکن آل دا ٹائم یو آر پلئنگ گیمز, آپ بچوں کو توجہ نہیں دے رہے, بچوں کی تربیت کے بارے میں سیریس نہیں ہے, آپ نے 100% ہی وہ عورت پہ کام چھوڑا ہوا ہے. پھر جب وہ کوئی شکایت کریں, آپ کا رویہ ان سے غلط, آپ اگنور کرنے لگ جائیں, آپ ان کو نہ ایموشنل نیڈس ان کی پوری کریں, نہ فزیکل نیڈس پوری کریں, نہ فائنینشیل نیڈس پوری کریں, تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اچھا علی بھائی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کی اس بات سے مجھے یاد آئی کہ آپ نے کہا نا کہ شادی کے اعتبار سے مرد کی رسپانسبلٹی, اس میں ایک رسپانسبلٹی علی بھائی یہ آ رہی تھی میرے ذہن میں کہ جو آپ کے ان لاس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس ہیں, یعنی آپ کی وائف کے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں, اس کی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے مینیج کرے گا. یعنی ماماز بوائے یہ ہے, وہ بنتا ہے ایکچولی میں میری نظر میں جو اپنے فیملیل ایشوز اپنے پیرنٹس سے ریزالو کروانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے مسئلے میرے اماں ابا صحیح کریں, یعنی خود رسپانسبلٹی لینے کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے نا کہ میرے گھر کے اندر میرے پیرنٹس انوالو ہوں, اور آج کل ہمارے انفارچونیٹلی کچھ لوگ کرتے ہیں, یعنی وہ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی ڈیسیجن لیں گے وہ اپنی امی ابا اپنے اماں ابا سے پوچھیں گے, بھائی اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا, بھائی بڑے ہو جاؤ, گرو اپ, دیٹس اٹ. اچھا, کئی دفعہ یہ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ سبحان اللہ یہ بھی ہے کہ آپ کی وائف کے آپ کے جو پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن ہے یا آپ کے سبلنگس کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں,
وہ بھی آپ کی ذمہ داری. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی, کس طریقے سے ان کی انٹریکشن ہوگی, یہ آپ نے ڈکٹیٹ کرنا ہے اپنی وائف کو بھی, اور اس طریقے سے اپنے پیرنٹس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے, اور اپنی وائف کو بھی آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے, اس کو بتانا ہے, اس کو سکھانا ہے کہ بھائی اس طرح چلے گا. اور اگین اس کے اندر عدل, انصاف, اور اس کے اندر رحمت اور کمپیشن دونوں سائڈس میں. یعنی کسی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس زیادتی کر رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کی وائف کے ساتھ, تو وہاں پہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی وائف زیادتی کر رہی ہوں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, وہاں پہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ سارے معاملات کو آپ نے فار ایگزامپل خود مینیج کرنا ہے, اینڈ یو ریسپانسبل فار دیٹ. یعنی اس طریقے سے ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ یعنی وہ میرا مسئلہ کیا ہے, میرے ماں باپ کر رہے ہیں تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, میں انوالو نہیں ہو سکتا. بھائی آپ ہو سکتے ہو, آپ نے شادی کی ہے, آپ کے پیرنٹس نے شادی نہیں کی, یعنی آپ کی شادی جو ہے آپ کے پیرنٹس نے نہیں کی بلکہ آپ نے کی ہے. سو یو آر ایکچولی رسپانسبل فار مینیجنگ دس. تو یہ سارے جو سوالات ہمیں آتے ہیں نا کہ جی وہ وائف کہہ رہی ہے جی وہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی, یہ نہیں کرنی چاہتی, یہ آپ کی کمی ہے. وائی از اٹ سو؟ کیوں نہیں آپ مینیج کر رہے, کیوں آپ نے تربیت نہیں کی, کیوں آپ اس کو بتا نہیں رہے, سمجھا نہیں رہے, وائی ہیونٹ یو میڈ اٹ اپ کہ یار آپ کو بتانا ہے کہ میں نے یہ ایکسپیکٹیشنز آپ سے اپنی پوری کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ نے اپنی وائف کو یعنی اپنی پیرنٹس کو بتانا ہے کہ اماں ابا ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کی عزت ہے میرے سر آنکھوں پر, آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو ہے نا عدل جو ہے وہ اسلام کا تقاضا ہے, ہم اس کے اندر آگے نہیں کر سکتے, ہم زیادتی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. تو آئی تھنک دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز ویل. دس از اے ویری امپورٹنٹ رسپانسبلٹی جس کو ہم کئی دفعہ مرد جو ہے ذمہ داری کو فرگو کر دیتے ہیں.